تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العزت والجلال کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ بے پناہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہوں رسول رحمت، شافع محشر، ساقی کوثر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم بزرگان دین، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور میری آواز سننے والی میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد اور سورہ قاف کی آخری چند آیتوں کی تلاوت کے بعد سورہ مطففین کی 2 آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ ان آیات کا مفہوم یہ ہے، ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ان کے اوپر ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی، جب ہماری آیتیں لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی تھی تو لوگوں کا جواب یہ ہوتا تھا کہ قال اساطیر الاولین، یہ کوئی الہی کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے لوگوں کا گڑھا ہوا افسانہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ کلا، ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم، بات وہ نہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، ما کانوا یکسبون، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے۔ یہ دل جب یہ زنگ آلود ہو جائے، یہ دل جب بیمار ہو جائے اور اس دل میں جب مرض پیدا ہو جائے تو پھر یہ دل کسی کام کا نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، کہ کیا جسم میں ایک لوتھڑا نہیں ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ لوتھڑا جسم کا درست ہوتا ہے تو تمام جسم کے تمام اعضاء درست ہوتے ہیں۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب جسم کا وہ ٹکڑا بیمار ہو جاتا ہے، روحانی طور پر، ایمانی طور پر، یا اسی طرح سے ظاہری طور پر بھی جب وہ جسم کا ٹکڑا بیمار ہو جاتا ہے، اذا فسدت فسد الجسد کلہ، تمام کے تمام اعضاء جسم کے بیمار ہو جاتے ہیں، فساد زدہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تفصیلات کے بیان کرنے کے بعد کہا کہ الا وہی القلب، کیا وہ دل نہیں؟ تو اسی دل کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر مختلف مقامات پر مختلف الفاظ میں دلوں کی بیماریوں کو اللہ نے اس کی تعبیر بیان کی ہے اور اس کو بتلایا ہے۔ آپ سورہ بقرہ پڑھیں، اس کی ابتدائی آیتوں کو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے کہا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے مرض کو، ان کی بیماریوں کو مزید اضافہ کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ اور سورہ محمد کی آیت مبارکہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ نے یہاں بھی دل کا تذکرہ کیا اور کہا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے، قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا تمہارے دلوں پر قفل لگ گئے ہیں، تالے لگ گئے ہیں۔
اور اللہ نے دوسری جگہ کہا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، وہ اللہ جس نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے، واتبعوا اہواءہم، اور وہ لوگ جن کے دلوں پر مہر لگ گیا ہے، جن کا دل بیمار ہو گیا ہے، وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی اتباع نہیں کرتے، والذین اتبعوا اہواءہم، وہ اپنے نفس کی پرستش کرتے ہیں، وہ کرتے وہ ہیں جو ان کا دل کہتا ہے، اپنے من کی اتباع کرتے ہیں، اپنے نفس کی اتباع کرتے ہیں۔ ایسے ہی دلوں کے بارے میں اللہ نے دوسری جگہ کہا کہ وہ دل بیمار ہے، فَإِنَّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، ان لوگوں نگاہیں اندھی نہیں ہوتی، نگاہیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھ اندھی نہیں ہوتی، فَإِنَّا تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ وہ دل جو تمہارے سینوں میں ہے اللہ اس کو اندھا بنا دیتا ہے۔ کب؟ جب انسان راہ ہدایت سے بھٹک جاتا ہے، جب انسان گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، جب انسان کے دلوں میں توحید کی جگہ شرک لے لے، جب انسان کے دلوں میں سنت کی جگہ بدعت و خرافات لے لے، رسم و رواج لے لے، جب انسان کے دلوں میں محبت کی جگہ نفرت لے لے، جب انسان کے دلوں میں ایمان کی جگہ نفاق لے لے، تو پھر ایسے دل کو اللہ تبارک و تعالی اندھا دل قرار دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ آیت کریمہ جو میں نے پیش کی ہے کہ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، مختلف علماء اس کی تفسیریں بیان کرتے ہیں، لیکن امام المفسرین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تفسیر پیش کی ہے، آپ اس کو بھی سماعت فرمائیں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مسند احمد اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان العبد اذا اذنب ذنبا، کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے، ظاہر ہے ہم سب معصوم عن الخطا نہیں ہیں، ہم سب گناہگار ہیں، ہم سے گناہوں کا صدور ہونا ہے، لیکن جب گناہ کا صدور ہوتا ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا کہ اذا اذنب العبد ذنبا، جب بندہ گناہ کرتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، جب کوئی گناہ ہم کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں، روزہ چھوڑتے ہیں، شرک کرتے ہیں، نفاق کو انجام دیتے ہیں، کوئی بھی گناہ کا کام ہم کرتے ہیں، برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، تو کانت نقطۃ سوداء فی قلبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گناہ کرنے والے شخص کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، کالا دھبا پڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک وائٹ کپڑا لیجئے اور اس وائٹ کپڑے میں اگر چھوٹا سا بھی سیاہ دھبا پڑ جائے، کالا دھبا پڑ جائے، بڑی دور سے نکل جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کا دل بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے، تمام امراض سے اس کا دل پاک ہوتا ہے، لیکن جب وہ دنیا کی دیکھا دیکھی، جب وہ شیطان سرکش شیاطین کے بہکاوے میں، اس کے وسوسے میں آتا ہے، جب دنیا کو گناہوں کی طرف دوڑتا بھاگتا دیکھتا ہے، تو وہ انسان بھی گناہوں کی طرف بھاگنے لگتا ہے، اور وہ انسان بھی جب گناہ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اور آگے کہا فَإِن تَابَ مِنْهَا سُقِلَ فِي قَلْبِهِ، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، سُقِلَ مِنْهَا فِي قَلْبِهِ، اللہ اس کے زنگ آلود دل کو صاف کر دیتا ہے۔ وَإِن زَادَ، اگر انسان اپنے گناہوں میں اضافہ کرتا ہے، گناہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ زادت، اللہ اس کے
نقطے میں, اس کے سیاہ دھبے میں اور اضافہ کرتا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان گناہ کرتے کرتے جب اس کا دل سیاہ دھبوں سے بھر جاتا ہے, ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا, کیا کہا؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. وہی لوگ ہیں جن کا دل ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے, ان کے غلط کرتوتوں کی وجہ سے, ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کا دل زنگآلود ہو گیا ہے. آج میرے اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں, آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ آج ہم کس قدر گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. کیا ہم میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کا دل گناہوں سے پاک ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں بھی اللہ رب العالمین نے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے بہت زیادہ سیاہ نقطے نہیں ڈال دیے؟ میرے مسلمان بھائیوں, آج ضرورت اس بات کی ہے, وقت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے, جب اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے, جب ہمیں صحت و قوت عطا کی ہے, ہم ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ان کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگے ہیں, اور ہمیشہ رب کریم سے اپنے نبی, پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی اس دعا کو اپنی زبان پر جاری رکھے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من قلب, اے اللہ میں ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں, لا یخشا, جس دل میں اے اللہ تیرا ڈر نہ ہو, تیرا خوف نہ ہو. اے اللہ ویسے دل سے ہم تجھ سے پناہ طلب کرتے ہیں. آج ہم اپنے دلوں کا محاسبہ کریں کہ آج ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف یا اللہ کی خشیت, اس کا پرسنٹیج کیا ہے؟ ہمیں دوسروں کو اس معاملے میں گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کسی دوسرے کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں صاحب کہہ دے کہ یہ فلاں آدمی دل کا بڑا اچھا ہے تو ہم دل کے بڑے پاک ہو گئے. نہیں, ہمیں ذاتی طور پر اپنا محاسبہ خود کرنا ہوگا. آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو کہ وہ گناہوں سے کس قدر بھاگا کرتے تھے اور اپنے کیے ہوئے گناہوں پر کیسے نادم ہوا کرتے تھے. آپ صحابہ کی زندگی کو پڑھ جائیں, ان کی سیرت طیبہ کو آپ پڑھ جائیں, آپ کو پتا چلے گا کہ صحابہ کرام کس قدر اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پالا کرتے تھے اور کیسی خشیت ان کے اوپر طاری ہو جایا کرتی تھی. آج ہمارے دلوں کا حال بڑا برا ہے. آج بھائی بھائی سے نفرت پالے ہوا ہے, آج چچا بھتیجا سے نفرت پالے ہوا ہے, ماں بیٹیوں سے نفرت پالے ہوئی ہے, ساس بہو سے نفرت کر رہی, بہو ساس سے نفرت کر رہی ہے, بیٹا باپ سے نفرت کر رہا ہے, پڑوسی سے نفرت کر رہا ہے. میرے بھائیوں, جو صحیح دل ہوگا, جو خوبصورت دل ہوگا, اور جو دل صاف و شفاف ہوگا, جو دل صحت مند ہوگا, ان دلوں میں ایسی نفرت, ایسی قدرت نہیں پائی جا سکتی. ہمارے دلوں کا حال یہ ہے کہ آج ہم اللہ کے بندوں کی بات تو بڑی دور کی بات, ہم نے اپنے دلوں میں اپنے رب کو بھی نہیں بسایا ہے. ہم نے اپنے دلوں سے اپنے رب کو بھی نکال دیا ہے. ہم نے اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو نہیں بسایا ہے. اللہ کی محبت کی جگہ ہم نے مال و دولت کو, اللہ کی محبت کی جگہ ہم نے اپنے بال بچوں کو, اللہ کی محبت کی جگہ ہم نے دنیا کو دے دیا ہے اور اس کو اپنے دلوں میں بسایا. یہ وقت, زندگی کا یہ انمول لمحہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی رہیں اپنا محاسبہ کریں, اور محاسبہ کرتے وقت ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں جو پیمانہ علماء اسلام نے ہمیں عطا کیا ہے, جو پیمانہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا کیا ہے, جو پیمانہ صحابہ کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے, اس پیمانے پر اپنے دلوں کو ناپنے کی ضرورت ہے. اس پیمانے پر اپنے دلوں کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. چند بنیادی علامتیں جو علماء نے کتابوں میں ذکر کیا ہے, میں اس کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں. وہ دل جو بیمار ہوتا ہے, ان بیمار دلوں کی پہچان کیا ہے, اس کی علامت کیا ہے؟ سب سے پہلی علامت
بیمار دل کی یہ ہے کہ الکسل عن الطاعات، الکسل عن الطاعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اور اس کی فرما برداری میں انسان سستی اور غفلت سے کام لیتا ہے۔ وَأَدَاؤُهَا بِلَا خُشُوعٍ، اور جب کوئی اللہ کی اطاعت کے لیے آگے بڑھتا بھی ہے تو اس میں وہ خشوع، وہ خضوع نہیں پائی جاتی جس کا متقاضی ہمارا وہ عمل ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں نماز کا مسئلہ ہم لے لیں، آج ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے، چاہے اس میں پڑھا لکھا طبقہ ہو یا جاہل طبقہ، سب اس میں برابر کا شامل ہے۔ ہم کسی کو اس باب میں تحقیر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، لیکن من حیث المجموع، مجموعی طور پر ہم اپنی قوم کا جب محاسبہ کرتے ہیں، مسلم معاشرے کا جب ہم محاسبہ کرتے ہیں، فرائض اور واجبات کی ادائیگی کا جب معاملہ آتا ہے، توحید کا معاملہ آتا ہے، اللہ کی اطاعت کا معاملہ آتا ہے، نماز پنجگانہ کا معاملہ آتا ہے، تو پھر اس وقت ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک زندہ دل انسان صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے پر اکتفا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہماری نمازوں کی حالت یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھنے آ بھی گئے تو پھر وہ خشوع، وہ خضوع باقی نہیں ہے۔ امام صاحب نے سلام کیا، پھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا کہا کہ ہم ایسے اس قدر مسجدوں سے بھاگنے کے عادی ہو گئے کہ جیسے انسان جیل سے بھاگتا ہے، جیسے شیطان جو پورے مہینہ رمضان کے مہینہ میں جکڑا ہوا اور بندھا ہوا ہوتا ہے، ہلال شوال جیسے ہی نظر آتا ہے، عید کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے، شیطان آزاد ہو جاتا ہے۔ آج کا مسلمان بھی اپنے آپ کو اسی شیطان کی صف میں کھڑا کر کے اپنے آپ کو بھی اسی آزاد شیطان کے مانند قرار دیتا ہے، اور اس قدر مسجدوں سے بھاگتا ہے اور اس قدر خشوع و خضوع سے بھاگتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح معنوں میں ہم مسلمان بھی ہیں یا کچھ۔ ہم مساجد میں آتے ہیں، 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اذان سے پہلے مسجد میں آئیں یا اذان کے فوراً بعد آئے، نہیں، ہمیں توفیق نہیں تھی، ہم جماعت شروع ہونے سے 1 منٹ 2 منٹ پہلے، یا اکثر ہماری بدقسمت یہ ہے کہ اکثر ہم نمازوں میں مسبوق ہوتے پیچھے رہا کرتے ہیں، جبکہ زندہ دل لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ مسجدوں میں آئیں، قرآن کی تلاوت کریں، اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس وقفے میں اللہ رب العالمین سے وہ چیز مانگے جس کو اس کو ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا ترد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، اللہ ایسی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جو دعائیں اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جاتی ہے۔ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسجدوں میں آتے ہیں، دنیا کے دنیاوی لہو و لعب میں مشغول ہو جاتے ہیں، فلاں کے گھر کیا ہانڈی میں کیا چڑھا، فلاں کی بہو کہاں گئی، فلاں کا بیٹا کیا کیا، فلاں کیسے ہے، فلاں کیا ہے، ہم ساری غیبت اور ساری طرح طرح کی چیزوں کو ہم مسجدوں میں ہی یاد کرتے ہیں، اور اللہ کی ان نعمتوں سے ہم اپنے آپ کو بھی محروم رکھتے ہیں اور اپنے پڑوسی بھائیوں کو بھی محروم رکھتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اطاعت و فرما برداری میں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں سستی اور غفلت کو ترک کریں، اور اس میں اپنی عبادتوں میں ہم خشوع اور خضوع پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں، اللہ رب العالمین سے اس کی مدد طلب کرے، استعانت طلب کرے، اللہ سے دعا کرے ہمیشہ کہ اے اللہ تو ہمیں راہ راست پر گامزن نہ، کہ اے اللہ اپنی اطاعت و فرما برداری میں ہمیں تو مستقیم بنا دے، اللہ تو ہمیں ہمارے دلوں کے اندر خشوع و خضوع پیدا کر دے۔ ہمیں ان باتوں کے مانگنے کی نہ ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں اور نہ مانگنے کا ہمیں طریقہ معلوم، اور نہ ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی جانکار سے ہم جا کر کے پوچھ لیں کہ اللہ سے مانگنے کا کیا طریقہ، اس طریقے کو اپنائیں۔ دوسری جو چیز ہے بیمار دلوں کی جو پہچان علماء نے بتلائی ہے، استصغار المحرمات والتہاون، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم دائیں بائیں کر دیتے ہیں، چھوٹا گناہ
ہم اس کو گناہ کے درجے میں ہی نہیں رکھتے. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کا غلام کہیں سے آیا، امیر المومنین یہ دودھ میں آپ کو تحفے میں دے رہا ہوں، امیر المومنین آپ اس دودھ کو پی لے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پی لیا. اس کے بعد غلام نے کہا، امیر المومنین جانتے ہیں یہ دودھ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ کہا نہیں معلوم. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے سے قبل جب میں زمانے جاہلیت میں تھا تو اس وقت میں کہانت کا کام کیا کرتا تھا، لوگوں کے ہاتھ دیکھا کرتا تھا لکیر دیکھ کر کے، اور اس کے بارے میں میں اس کو بتلایا کرتا تھا، اس کے بھوشیہ کے بارے میں بھوشوانی کیا کرتا تھا. اس میں سے کچھ ایسی باتیں تھیں جو آج سچ ثابت ہو گئی، جو اس کی باتیں پوری ہو گئی. اسی خوشی میں فلاں شخص آج ہمیں لا کر کے یہ دودھ دیا ہے جو دودھ میں نے آپ کو پینے کے لیے دیا ہے. قربان جاؤ میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق کا سننا تھا کہ زاروں قطار رونے لگے، اپنی انگلیوں کو حلق میں ڈال ڈال کر اس بات کی کوشش کرنے لگے کہ وہ حرام کا دودھ جو میرے حلق کے نیچے اتر گیا ہے میں اس کو الٹی کر دوں، اور اپنے اس غلام کو ڈانٹنے لگے، بولنے لگے کہ تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تاکہ یہ حرام کا دودھ میرے حلق کے نیچے نہ اترتا. یہ صحابی رسول ابو بکر صدیق کے حالات تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کہہ دیا تھا کہ اے ابو بکر تم جنتی ہو. اس ابو بکر کی حالت یہ ہے، اور آج اسی نبی کی امت، آج ہم گنہگار اپنی حالتوں کو دیکھ لے کہ آج چھوٹے چھوٹے گناہوں کی بات تو دور کی بات، بڑے بڑے گناہوں کو ہم معمولی سمجھ کر اس کو دائیں بائیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری حدیث ہمیں بتلائی ہے اور اس میں پیمانہ ہمیں عطا کیا ہے. کہا کہ ان المومن یرا ذنوبہ، مومن جو ہوتا ہے، اہل ایمان جو ہوتے ہیں، وہ اپنے گناہوں کو اس طور پر دیکھتے ہیں، یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت الجبل، گویا کہ وہ شخص کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوتا ہے، یخاف ان یقع علیہ، اور اس بات سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پہاڑ میرے اوپر گر جائے، میں اس میں دب کر ہلاک ہو جاؤں. اس انداز میں مومن اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے. اور فاجر جو لئیم شخص ہوتا ہے، جو کمینہ صفت انسان ہوتا ہے، جو اللہ کا مبغوض بندہ ہوتا ہے، اللہ کا محبوب نہیں ہوتا ہے، وہ شخص کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب، وہ فاجر و فاسق شخص اپنے گناہوں کو اس مکھی کی طرح دیکھتا ہے کہ گویا کوئی ایسی مکھی ہوتی ہے جو مر علی انفہ، جو اس کے ناک پر آ کر بیٹھتی ہے اور وہ شخص دھیرے سے ایسے کر دیتا ہے، مکھی اڑ جاتی ہے. ایسا شخص گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے، فاجر و فاسق شخص. آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بڑے بڑے گناہ تو دور کی بات، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی ہم معمولی نہ سمجھے. ہماری حالت یہ ہے کہ آج ہم وراثت کا مال ڈکار جا رہے ہیں، آج بھائیوں کا مال ہم ہڑپ جا رہے ہیں، چچا کا مال ہڑپ جا رہے ہیں، بہنوں کا مال ہڑپ رہے ہیں، بیٹیوں کا مال ہڑپ رہے ہیں، اور پڑوسیوں کا مال ہڑپ رہے ہیں. جہاں جسے جیسے موقع مل رہا ہے، ایک ایک زمین، ایک ایک انچ زمین کے لیے انسان آج اپنے بھائیوں کا خون کر رہا ہے، اور ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو انسان معمولی سمجھ رہا ہے. میرے بھائیوں، کل جب قیامت کے دن جب گناہوں کا پلڑا جب رکھا جائے گا سامنے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے وہ گناہ جن کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، ان معمولی گناہوں کی وجہ سے ہماری عاقبت برباد ہو جائے، اللہ کے انعام و اکرام سے محروم ہو جائے، اور کل اللہ کے فیصلے کے مطابق جہنم ہم رسید کر دیے جائے. آخری چیز، بیمار دلوں کی جو پہچان بتائی گئی ہے وہ یہ کہ انسان گناہوں کو سے محبت کرتا ہو اور اس گناہ کا اعلان بھی کرتا ہو. مثال کے طور پر ایک آدمی آج اگر اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد فلاں عالم دین آ رہے ہیں اور وہ دین کی باتیں کریں گے، اسلام کی باتیں کریں گے، اللہ کی قسم پوری بستی جو آج اتنی بڑی تعداد جو نظر آ رہی ہے، بمشکل 15 20 25 آدمی نظر آئیں گے. لیکن وہیں اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ آج فلاں بھوجپوری اداکار یا فلاں بھوجپوری اداکارہ جو ننگا ناچ ناچے گی وہ آ رہی ہے بازار سمیتی میں یا فلاں جگہ، اللہ کی قسم
नौजवानों का तो दिल धड़कता है, नौजवान तो बेचारे वो सही सिमत नहीं मिलने की वजह से वो थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं। तो नौजवानों की बात को छोड़िए, वो तो दुनिया की निगाहों में बहके हुए हैं। उनके साथ साथ हमारे ये बुजुर्ग जो मस्जिदों में आकर बाज़ाब्ता पाबंदी के साथ नमाज़े बाजमात का भी एहतमाम करते हैं, हमारी माँ और बहनें जिनकी सबसे बड़ी कीमती चीज उनकी हया है, वो अपनी हया को बालाए ताक रखते हुए आज सैकड़ों और हजारों की भीड़ में, और भले ही बारिश हो, धूप की तपिश हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वहां जाकर भीड़ लगाते हैं और उस गुनाह के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और उस गुनाह का ऐलान भी करते हैं, उस गुनाह से मोहब्बत भी करते हैं। इसी को उलमा ने कहा कि एक आदमी गुनाहों से मोहब्बत करता हो और उसका ऐलान भी करता हो, और एक वो आदमी जिसके दिलों में दुनिया की मोहब्बत बढ़ गई हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा और हमारे दरमियान जो चीज बयान की थी, जो फर्क बयान किया था, वो वहन है, यानी हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। इंसान अल्लाह के इताअत को छोड़कर, नबी के तौर तरीके को छोड़कर दुनिया हासिल करने के लिए हर तरह के जायज और नाजायज, हलाल और हराम, हर तरह की चीजों को इख्तियार करता है, सिर्फ इसलिए कि हमारी दुनिया बड़ी अच्छी हो जाए, दुनिया में हमारा स्टेटस बड़ा ऊंचा हो जाए, दुनिया में हमारा रोब और दबदबा कायम हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब ऐसा वक्त आएगा और तुम्हारे अंदर जब दुनिया की मोहब्बत बढ़ जाएगी, तो ऐ मेरे साथियों और ऐ मेरी उम्मत के लोगों, दूसरी कौमें तुम्हारे ऊपर पिल पड़ेंगी, उन भूखे लोगों की तरह, जो भूखे लोग जब दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं, उस तरह से दुनिया की दीगर कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी और तुम्हें जहां कहीं भी तुम्हें पाएंगी, ये कौमें तुम्हें मारेंगी, जलील करेंगी, पीटेंगी, तुम्हारे इज्जत और आबरू से खिलवाड़ करेंगी, तुम्हारे औकात से, तुम्हारे दीनी शायर से ये कौमें खिलवाड़ करेंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, नहनु मिन क़िल्लति यौमइज़िन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल क्या उस वक्त हम माइनॉरिटी में होंगे, क्या हम कम तादाद में होंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, बल तुम कसीर, बल्कि तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, तुम्हारी हुकूमत और सल्तनत मुल्क के अक्सर हिस्सों में होगी, लेकिन गुस्सा उनका गुस्सा इसैन, लेकिन तुम्हारी हैसियत यह होगी कि जैसे समंदर के पानी पर, समंदर के ऊपर जो पानी का झाग होता है, उस झाग की कोई हैसियत नहीं होती है पानी की लहरों में, उसी तरह से ऐ लोगों तुम्हारी कोई हैसियत नहीं होगी दुनिया के निगाहों में, दुनिया वालों के सामने में। क्यों? इसलिए कि हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम्हारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी और मौत को तुम नापसंद करने लगोगे, मौत से भागने लगोगे, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को छोड़ दोगे, नबी की तालीमात को और सुन्नतों को तुम रस्म रिवाज के नाम पर, बिदअत के नाम पर और बाप दादा के परंपराओं के नाम पर तुम मुझको गले से लगाओगे और नबी की तालीमात को, नबी की सुन्नतों को अपने पांव तले रो दोगे। इसी वजह से तुम्हारे हालात होंगे। दुआ करे रब्बे करीम से कि अल्लाह ताला हम तमाम बीमार दिलों को अल्लाह सेहतमंद बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में ईमान की मोहब्बत पैदा फरमा दे। अल्लाह